جس جماعت کا انتخاب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے کیا، وہ مومن جماعت، وہ ایمان والی جماعت، بڑی عظیم الشان جماعت، اس جماعت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے محسن بھی ہیں، اور پھر ان کی فضیلت، ان کا مقام، اس کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے جیسے لوگ، ایک صحابی کا قول بھی آتا ہے نا کہ اگر تمہیں نوح کی عمر مل جائے اور تم نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو، تو صحابی کے ایک لمحے کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ نے رسول اللہ کا ساتھ عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا، جن کو چنا، وہ اللہ کے چنیدہ بندے، برگزیدہ بندے، ان کا مقابلہ ساری زندگی کے نیک اعمال، ان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان پر اپنی زبانوں کو دراز نہ کرنا، ان کے بارے میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری طرف صحابی نے ایک مد یا آدھا 500 گرام یا اس سے بھی کم اللہ کی راہ میں کچھ دیا، جو دیا یا کچھ بھی عطا کیا، تو آپ نے فرمایا وہ 500 گرام کا مقابلہ یہ سونا احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں دیا ہوا، یہ اس مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کس قدر عظیم الشان لوگ تھے، کس قدر اللہ کے ہاں وہ کامیاب لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے تھے، اولئک هم المفلحون، یہی تو فلاح پانے والے تھے، اللہ اکبر، اولئک هم الفائزون، یہی تو کامیاب لوگ تھے۔ اور وہ کیسے ایمان والے، اللہ اکبر، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ محرم کا ہے، اللہ اکبر، بہت سارے لوگ سامنے آتے ہیں محرم میں جو صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کہاں یہ لوگ جن کا ایمان جو ہے نا وہ پتہ نہیں سلامت ہے بھی ہے کہ نہیں، اور کہاں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے پکے مومن لوگ ہیں، یہی تو اللہ اکبر معیاری مسلمان ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ ان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، اللہ نے قرآن پاک اتارا جب صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے یہود منافقین اعتراض کرتے، تو اللہ نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم، جس طرح کا ایمان تم لائے ہو نا صحابہ، نبی کی جماعت، نبی کے اصحاب، جیسا ایمان تم لے کے آئے ہو، اگر یہ ویسا ایمان لائیں گے تو فقد اہتدوا، تب یہ ہدایت یافتہ، اتنا معیاری ایمان ان کا، اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن پاک کا کوئی ایک مقام نہیں ہے، قرآن پاک کا کوئی ایک قرآن پاک کی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نے ان کی تعریف کی، جگہ جگہ پہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کی، اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ جماعت، وہ عمدہ جماعت، وہ اللہ کا انتخاب، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے چنا، اللہ
اللہ نے جو ہے نا وہ جن کا انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ جو نصیحت ہے نا قرآن اور حدیث، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی اور صحابہ کرام نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے جو دین محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، جو دین اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے جیسے اترا پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ اعلیٰ جماعت ہے، وہ عمدہ جماعت ہے، وہ بے مثالی جماعت ہے۔ ان کی مثال نہ پہلے ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اس جماعت کی مثال نہ وہاں پہ کوئی ملتی ہے اور نہ ان کے بعد کوئی ملتی ہے، اور نہ قیامت تک ویسی جماعت کوئی آئے گی جیسی جماعت اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ہر پھول آپ کے چمن کا، اللہ اکبر، جو چمن تھا پھولوں کا سجا ہوا اور جو گلستان بنا تھا، اس کا ہر پھول اس کی عمدہ ہی خوشبو ہے۔ ان میں سے ایک پھول ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان ابن عفان، اللہ اکبر، کیسے عمدہ آدمی ہے، کیسے عمدہ انسان ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا اللہ نے ان پر نوازشیں فرمائی، کیا کیا اللہ نے ان کو انعامات عطا فرمائے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں عثمان جیسا آدمی کوئی اور نظر نہیں آتا کہ یکے بعد دیگرے محمد مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ فوت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ام کلثوم اس دنیا سے چلی گئی، حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، وہ انتقال کر گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا نکاح کرو۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا کوئی عمدہ آدمی، اللہ اکبر، ایسا کوئی عمدہ انسان، بے مثالی انسان کوئی ہمیں نظر آئے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا فضیلت ہے ان کی۔ اللہ اکبر کہ 2 ہجرتیں کی حضرت عثمان نے، 2 ہجرتوں کا اعزاز ملا حضرت عثمان کو۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، اللہ اکبر، آپ احادیث پڑھتے جائیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا تذکرہ کیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لیا وہ حضرت عثمان کا نام، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، اللہ اکبر، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی۔ 10 صحابہ کا نام لے کے محمد مصطفیٰ، اور یہ عمدہ جماعت، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے
فرماتے ہیں السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ۔ یہ سارے مہاجر، یہ سارے انصار اور یہ سارے بعد میں آنے والے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ ہم اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے والا اللہ بنائے، اپنی اطاعت و فرما برداری کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں یہ سجدے اللہ کے ہاں قبول ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، جو مرضی جتنی مرضی کوشش کر لے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو رہتی ہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ہی وہ معیاری مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ کرام ہمیں نہیں پتا کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور جو کیفیت ہماری ہے نا اس وقت من حیث الامہ، اس سے تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کی ناراضگی تو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حالت دیکھ لیں آپ اپنے پاکستان کی کہ دن بہ دن معاشی طور پر ہم پریشانی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انتہائی پریشان کن حالات ہی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر اسی طرح ہم اللہ کی بغاوت و نافرمانیوں پر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا سیاسی لحاظ سے، اللہ اکبر، یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ اصل تو میں اپنی طرف دیکھوں کہ میں کس قدر گناہ کروں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں جو فساد برپا ہوتا ہے زمین میں، خشکی اور تری میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا سبب لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے کرتوت ہیں، لوگوں کی برائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں پریشانی والے، تکلیف والے، وہ سارا کچھ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں۔ یہ جو سیاسی طور پر ایک دوسرے پر تان ہے نا، اور پھر محبت میں اتنے آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے لیے جان ہی قربان، اور دوسرا کہتا نہیں جی خان صاحب کا ساری جان بھی مال بھی قربان، ہر چیز قربان ہے، دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جو اصل چیز تھی جس کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے کیا، جو اللہ نے ہم پر نعمت فرمائی، ہم پر انعام کیا، اس کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑا۔ دھکے کھاتے رہو، نہ میاں صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذلت کی دلدل میں ہم اللہ اکبر گرتے ہی چلے جائیں گے، پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ جو محبت کا انداز ہے نا کہ میاں صاحب پہ جان بھی قربان ہے، خان صاحب پہ جان بھی قربان ہے، توبہ کرو، جان اس اللہ کی ہے اور اسی اللہ کے لیے قربان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جان کسی اور کے لیے قربان نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرو اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ ہمارے حال پہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ اکبر، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے گناہ تو بہت آگے نکل چکے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بس اپنی رحمت فرما دے ہمارے حال، اور ہمارے حال کو سدھار۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، مہاجروں میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان باغوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ ہے بہت بڑی کامیابی، جس کو جنت مل جائے نا یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور صحابہ کرام کی جماعت، اللہ اکبر، اور ان میں سے خاص کر السابقون الاول، اللہ اکبر، ان کا کیا کہنا، ان کا کیا مقام۔ ان میں سے ایک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، دستک ہوئی دروازے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابو موسیٰ جا دروازہ کھول کے آ، اور جو بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو اس کو اندر آنے کی اجازت دے دینا، اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت دے دینا، جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، اللہ اکبر، دیکھا تو دستک دینے والے حضرت ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے ابو بکر کی، کیا مقام ہے ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر کو میں نے دروازہ کھولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنت کی بشارت سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابو بکر نے اس پر اللہ کی تعریف کی اور اندر آ گئے، اور پھر اس کے بعد ابو موسیٰ کہتے ہیں دوبارہ دستک ہوئی دروازے پر، تو رسول اللہ نے پھر مجھے کہا، ابو موسیٰ دروازہ کھول کے آ، اور جو بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو، دستک دینے والا ہو، اس کو جنت کی بشارت سنا دینا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، نظر پڑی تو سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی، کیا مقام ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر کو جنت کی بشارت سنائی۔ پھر میں آ گیا، اتنے میں دروازہ پھر دوبارہ کھٹکا، دستک ہوئی، تو آپ نے مجھے پھر فرمایا، ابو موسیٰ جا دروازہ کھول کے آ۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازہ کھولنے کے لیے آیا، دروازہ کھٹکھٹانے، آپ نے پھر فرمایا تھا کہ جو آئے نا اس کو بشارت سنا دینا جنت کی، اور ساتھ اس کو کہہ دینا کہ ایک مصیبت آئے گی، اس پر پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے جنت کی بشارت سنائی اور اس کے بعد بتا دیا حضرت عثمان کو کہ آپ کو ایک مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان نے اللہ کی تعریف کی اور ساتھ کہنے لگے واللہ المستعان، اگر مصیبت آئے گی تو میں اپنے رب سے مدد طلب کرتا۔ اور وہ یہی مصیبت تھی جو شہادت کا ان کا واقعہ پیش آیا نا، اللہ اکبر، جو مظلومانہ شہادت۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ یہ جو 18 ذی الحجہ گزرا ہے، اللہ اکبر، 18 ذی الحجہ کو شہادت ہے حضرت عثمان۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت اور انتہائی مظلومانہ شہادت۔ اللہ اکبر، جو ہے نا وہ امت کو فتنے میں مبتلا کرنے کی بجائے حضرت عثمان نے شہادت کو قبول کی، موت کو گلے لگایا، اور امت میں تفرقہ ڈالنے کی بجائے موت کو حضرت عثمان نے قبول کیا۔ اس وقت جب ان کی شہادت ہوئی نا، گورنر بھی پیغام بھیج رہے تھے آپ ہمیں حکم کریں، ہم آگے ان باغیوں سے نپٹتے ہیں۔
صحابہ کرام جو مدینے میں موجود تھے وہ کہتے تھے، اور پھر آگے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کو جو ہے نا وہ اللہ اکبر مکہ کی طرف نکال کے لے جاتے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور اپنے نبی نے میرے نبی نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس پر میں قائم ہوں، دائم ہوں، صابر ہوں، شاکر ہوں۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ آپ اپنے ان تینوں ساتھیوں کو لے کے، تینوں صحابہ کو لے کے آپ احد پہاڑ پہ آئے۔ جب احد پہاڑ پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جب آتے ہیں تو احد پہاڑ اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر ہلنا شروع ہو جاتا ہے احد پہاڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس وقت احد ٹھہر جا، اپنی جگہ پر جم جا، قائم ہو جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے پر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق بندہ ہے، شہید علی، اور تجھ پر اس وقت اللہ کے 2 شہید بندے موجود ہیں۔ اور وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک عمر تھے اور ایک عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ عثمان کا کیا مقام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اللہ نے حضرت عثمان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کرنے والے، جب آپ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے، پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا ایک یہودی کے قبضے میں ہے کنواں پینے کے پانی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے؟ غفر اللہ لہ، وہ کنواں وقف کرے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ کنواں کس نے خریدا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں کے لیے وقف۔ اللہ کے نبی صرف کنواں ہی نہیں، یہ کنویں کا پانی بھی سب کچھ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 7 کا پلاٹ چاہیے، یہ 7 والی جو حویلی ہے یہ چاہیے۔ کون ہے جو یہ خریدتا ہے؟ آپ نے ویسے نہیں دیا وہ یتیم بچوں کا پلاٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ پلاٹ خریدتا ہے، یہ حویلی خریدتا ہے؟ حضرت عثمان۔ آپ نے فرمایا جو بھی خریدے گا غفر اللہ لہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اللہ اکبر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ 7 والا پلاٹ خرید کے دے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان تشریف لائے، اللہ کے نبی جی چندے کی آپ نے اپیل کی ہے، کسی اور سے نہ مانگیے گا، یہ 7 والا پلاٹ آپ کو عثمان خرید کے دے گا۔ یہ ہے حضرت عثمان۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا جو تبوک کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انتہائی گرمی کے دن ہیں، فصل بھی پک چکی ہے اور مسلمانوں کی حالت اللہ اکبر بہت ہی زیادہ پتلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو جیش اسرا کی تیاری کروائے گا؟ کون ہے جو اسرا اللہ اکبر تبوک کے لیے لشکر تیار کرے گا؟ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، 700 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کیے عثمان نے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، پھر حضرت عثمان نے اللہ اکبر گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے چلے گئے، عثمان اللہ کی راہ میں لوٹاتے چلے گئے۔ بالآخر آپ نے خود فرمایا عثمان بس کرو، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے اللہ اکبر سخاوت، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا عثمان غنی، اللہ اکبر سخی عثمان، سخاوت اللہ اکبر، اس کا مجسمہ عثمان،
اللہ اکبر، علم کا، وفا کا، ثقافت کا پیکر عثمان، اللہ اکبر، وفادار عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بن سامورہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مال کی ضرورت ہے، گھوڑے بھی پورے ہو گئے، اللہ اکبر، اور اونٹ بھی عثمان نے دے دیے، اللہ کی راہ میں جو جس نے دینا تھا دے دیا، اب مال کی ضرورت ہے، نقدی کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جیب میں 1000 دینار لاتے ہیں اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اس طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں، چہرہ آپ کا حشاش بشاش ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھر اس کو کوئی بھی عمل نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ بشارت، اور یہ کوئی ایک دفعہ بشارت نہیں ملی، اللہ اکبر، جنت کی بشارت تو عثمان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، ان کے ایمان کو اللہ نے، اللہ اکبر، اسی لیے تو معیاری قرار دیا۔ یہ بشارتیں ہیں محمد مصطفیٰ کی، لیکن ان کے غلام کیا کہتے ہیں، جب بھی عثمان قبر پر آ کے کھڑے ہوتے تو زاروں کے تار روتے، آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوتے، آنسو اس قدر نکلتے عثمان کی آنکھوں سے کہ یہ داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا شاید یہی غلام تھا جس نے سوال کیا عثمان کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، موت کا تذکرہ ہوتا ہے اتنے آنسو نہیں آتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اس قدر آنسو نہیں نکلتے، جنت کے اللہ اکبر تذکرے پر اس قدر آنسو نہیں نکلتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے یا قبر پر آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں، میں نے سنا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے باقی منزلیں بھی پریشان کن ہو جائیں۔ آج ہمیں تو نہیں فکر اپنی قبر کی، اللہ اکبر، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے بس دنیا ہی، دنیا اس کے لیے ہی محنت، عزت، مقام، مال، دولت، اللہ اکبر، سب کچھ اس کے لیے ہے، آخرت میں جب جائیں گے دیکھا جائے گا۔ یہی ہے نا ہمارے الفاظ، اللہ اکبر، اچھا یار پہلے دنیا تو بنا دے، دنیا تو سنوار دے، آخرت جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ اور اس طرف جن کو بشارتیں ملی محمد مصطفیٰ کی زبان سے، اللہ اکبر، جس زبان کے مطابق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس وقت ہی لب کشائی کرتا ہے میرا نبی۔ وہ کئی دفعہ بشارتیں سناتے لیکن قبر پھر ان کو پریشان کرتا، اللہ اکبر، قبر پر پھر آ کے کھڑے ہوتے تو زاروں کی تار آنسو نکلتے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ اکبر، قبر میں جانا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ اکبر، قبر میں جانا ہے وہ تنہائی کا گھر ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ اکبر، وہ اس قدر پریشان، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی اللہ اکبر ویسے نہیں ہے کہ قبر میں راحت مل سکے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اچھا یار جب قبر میں جائیں گے دیکھا، اللہ اکبر، جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ معیاری مسلمان تھے صحابہ کرام، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے بے تکلفی کے انداز میں، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اتنے میں دروازہ کھٹکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی حضرت ابو بکر نے، آپ نے اجازت دے دی، ویسے ہی آپ بے تکلفی کے انداز میں لیٹے ہوئے، کپڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہ کیا، لیٹے لیٹے ہی آپ باتیں کر رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، پھر دروازہ کھٹکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، باتیں کرتے رہے، اتنے میں دوبارہ پھر دستک ہوئی اور حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور ساتھ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا کہ عثمان آ رہے ہیں۔ جب یہ تینوں چلے گئے نا، باتیں ہوتی رہی، اللہ اکبر، گفتگو ہوتی رہی، چلے گئے۔ اما عائشہ ساری باتوں کو نوٹ کر رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ابو بکر آئے تو آپ بے تکلفی کے انداز میں بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ بے تکلفی کے انداز میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اللہ اکبر لیٹے رہے، اور عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو بھی آپ نے درست کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کے آنے پر آپ نے وہ انتظام نہیں کیا، عمر کے آنے پہ آپ نے وہ انتظام نہیں کیا، عثمان آئے تو آپ اللہ اکبر بالکل درست ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ واہ عثمان، تیرا ایمان کیسا، تیری شرم کیسی، تیری حیا کیسی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الا استحیی من رجل۔ عائشہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو شرم و حیا والا بناؤ، اپنے گھر والوں کو شرم و حیا والا بناؤ۔ اللہ اکبر، عثمان کی شرم و حیا معیاری ہے، اس شرم و حیا کو اپناؤ اپنے گھروں میں، اپنے اللہ اکبر، اپنے معاملات میں، اپنے انداز میں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں شرم و حیا اس قدر ہے عثمان کی کہ اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ حیا کروں۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے، خواب آیا، اپنے 1400-1500 صحابہ کو لے کے گئے، اللہ اکبر، آگے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا مکہ والوں نے۔ آپ نے فرمایا جا کے ان کو بتاؤ، سفیر مقرر کیا حضرت عثمان کو کہ جاؤ ان کو بتا کے آؤ کہ ہم جو ہے نا لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان گئے، اللہ اکبر، وہاں بات چیت کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں آنے دیں گے، ہم تو اللہ اکبر تمہارے نبی کو داخل نہیں ہونے، ہم عمرے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ جو بیت اللہ کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھے اور حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کو روک دیا۔ انہوں نے پھر کہا اگر عثمان تو طواف کرنا چاہتا ہے نا، تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن عثمان نے کہا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کے بغیر کبھی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، میں اللہ اکبر بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا رسول اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر، بات یہاں تک پہنچی کہ آپ تک یہ خبر پہنچ گئی، اللہ اکبر، کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 صحابہ کو جو وہاں پہ موجود تھے، آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کا ہم بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں۔ ان سب نے بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، وہ سارے بیعت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عثمان کو ایک اعزاز حاصل اور ہوا۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا، لوگو ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے یہ دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ مارا اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی جی، آپ نے ان سے بیعت لی، اللہ اکبر، اور ان کے ہاتھوں نے، انہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھے، ان تمام کے ہاتھوں پر ان کے رب کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ اللہ اکبر، وہ بیعت کرنے والے درخت کے نیچے۔ اور پھر اللہ نے یہ اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم
فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا اور مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو گیا، تو جن سے اللہ راضی ہو گیا مومنوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی اللہ اکبر کینہ نہ ہو اس دل کے اندر۔ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کینہ اس دل کے اندر ہوا تو ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ میرے مومن بندے تو دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا یاد کر، سورۃ الحشر ہے اور 28واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ان کو بھی معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو شفقت کرنے والا، تو رحم کرنے والا، ہمارے اس دل کے اندر کسی بھی ایمان والے کا کینہ نہ آئے، کسی بھی ایمان والے کی طرف۔ اور وہ ایمان والے جو السابقون الاولون ہے، جو پہلی جماعت ہے، اس میں سے کسی ایک کا کینہ بھی اگر اس دل کے اندر آ گیا تو ایمان کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی تمام جماعت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور ہمارا انجام بھی اللہ انہی نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔